بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. اہم ڈیولپمنٹ ہوگی جو ہفتہ کل سے شروع ہو رہا ہے, اس لیے کہ عدالتوں میں معاملات بڑے گھمبیر. جس طریقے سے اس حکومت نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں, ججز کا مذاق اڑایا, پیمانہ صبر کا لبریز ہے, اور یہ فیصلہ کن دور جو ہے, فیصلہ کن مرحلہ, اس میں ہم جا رہے ہیں. اور میں اسی تناظر میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی میٹنگ ہوئی چیف جسٹس عمر عطاب بندیال سے, کیونکہ حکومت جو ہے, اتھارٹیز جو ہیں, وہ ججز کے فیصلوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اور جو آفیسرز کا رویہ ہے بہت ہی کنٹمپچوس ہے. وہ آ کے ججز کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ کرتے ہیں جس میں ججز پھر اس کو آگے چیز کو بڑھاتے نہیں ہیں. کمرہ عدالت سے لوگ ضمانت کرا کے نکلتے ہیں, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. عدالت کوئی سوال پوچھتی ہے, سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. عدالت کسی آفیسر کو بلاتی ہے تو وہ خود آنے کی بجائے اپنے کسی جونیئر سب آرڈینیٹ کو بھیج دیتا ہے. اس کی میں آپ کو جو ماضی کی جو مثال ہے, جس وقت مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا تو پولیس کا نمائندہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں نہیں آیا تھا, اور کوئی کسی طرح کی سیکیورٹی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو فراہم نہیں کی گئی. تو 5 ججز کی جو ملاقات ہے, مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان پہ زور دیا, انف از انف. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے جو بھی فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے قانون کے اندر جو ریمیڈیز اور جو کچھ ہے آپ اس کو بولیں. جو اتھارٹیز ہیں آپ ان کو ڈائریکٹ کریں, چاہے وہ جوڈیشل اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں. اور اگر وہ نہیں مانتے تو لیٹ اٹ بی رجسٹرڈ کہ جناب یہ فیصلہ آیا لیکن کس نے نہیں مانا. اگر کوئی بھی نہیں مانتا, کوئی بھی ادارہ نہیں مانتا, بھلے وہ ایجنسیز ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک مذاق بن گیا عمران ریاض کا. جج صاحب روزانہ کہتے رہے کل پیش کریں, ہاں جی کل پیش کر رہے ہیں, پرسوں پیش کریں, ہاں جی پرسوں پیش کر رہے ہیں, اور پھر آ کے وہ جس طریقے سے آئی جی کو بلائیں تو ایڈیشنل آئی جی آ جاتا ہے. بہت ہی جو سندھ کے ججز, پنجاب کے ججز, اسلام آباد کے ججز, بہت بڑی تعداد نے مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا ہے انف از انف, ناؤ اٹ از ٹائم کہ آپ نکلیں اور آپ فیصلہ آپ کریں. نکلنے سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ جو آپ کے فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے اب آپ آرڈرز دیں. پھر جو معاملہ ہے, ایک جوڈیشل کمیشن جو بنایا حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں, وہ بھی آپ دیکھیں نا, ججز کو ججز کے سامنے یہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مظاہر نقوی صاحب اور عمر عطاب بندیال صاحب کی جو فون کالز ان کے عزیز و اقارب کی اور ان کی, اس پر آپ ذرا تحقیقات کریں. اچھا, پھر کل ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. جس وقت یہ خبریں چلیں اور میں نے ویلاگ بھی کیا, اور بول ٹی وی الحمدللہ ہم ہر پرسپیکٹو دیتے ہیں, ہم کسی کو چیلنج نہیں کرتے, ہم کوئی سائیڈ نہیں لیتے. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بالکل من و من ویسے ہی بیان کرتے ہیں, اور جہاں پر دوسری پارٹی جو کہتی ہے اس کا بیان دیتے ہیں. لیکن وہ اکثر چیزیں ہمیں ایسی آ جاتی ہیں جس پہ یہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ جی بس آپ عمران خان کو ایک مجرم بنا کے پیش کریں. وہ ہم نہیں کرتے, نہ وہ ہم کریں گے. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں, کس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. تو ایک آرگومنٹ فیڈ کیا گیا کہ جناب یہ چیف جسٹس, کیونکہ ایک اعتراض تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے بنایا ہے جوڈیشل کمیشن تو چیف جسٹس صاحب کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا. تو ایک وہاں سے یہ بات آ گئی ذرائع کے حوالے سے خبر کہ جناب وہ تو اس لیے نہیں کیا انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کیونکہ انہی کے خلاف تو تحقیقات ہونی ہے, تو وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, اس لیے ان سے نہیں بات کی گئی. لیکن ان عقل کے اندھوں سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنا دیا اس کمیشن کا سربراہ جو تحقیقات کرے گا مظاہر نقوی کے بارے میں, اور مظاہر نقوی کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے بائسز کا اظہار کر چکے ہیں. وہ ایک خط لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے مطالبہ کر چکے ہیں کہ جناب یہ جو کام ہوا ہے, یہ جو آڈیو آئی ہے, اس پر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو آپ دیکھیں. تو جناب یہ آرگومنٹ جو ہے کہ اگر چیف جسٹس سے پوچھا جاتا تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پہلے خط لکھ چکے ہیں مظاہر نقوی, یہ یعنی وہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور بیچ میں کہیں تاثر یہ تھا کہ ان کو کام تب تک روک دینا چاہیے ان کے ساتھیوں نے جو بات کہی, ویلاگرز جو ہیں, تو پھر وہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ ایک جج کو دوسرے جج کی تحقیقات, اور وہ بھی غیر قانونی
کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بار بار کہہ چکا اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ بالکل غیر قانونی. اور اس پہ ججز جو ہیں دے ہیو ٹیکن اے اسٹرانگ ایکسیپشن, اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں انہوں نے جو اطلاع ہمیں ملی ہے, جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جناب بالکل اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, کسی طرح سے بھی کنسیشن نہیں. اور اب اگلا مرحلہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جس طرح لگایا ہے انہوں نے, نور عالم جس طرح کے بیان دیتا ہے, حالانکہ وہ خود ایک منحرف آدمی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ ووٹ نہیں دے سکتا وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے, کیونکہ بھلے کے پہ وہ جیتا ہے. اور اس وقت بھلے قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ ممبران کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے, لیکن لاہور ہائی کورٹ 72 اراکین اسمبلی کا جو نوٹیفیکیشن ہے استعفے کا جو اسپیکر نے دیا ہے اس کو اس نے کالعدم قرار دے دیا ہے. اور اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اراکین اسمبلی جائیں اسپیکر کے پاس, اور پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے, خرم دستگیر نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو. لاہور ہائی کورٹ نہیں, یہ فیصلہ اسپیکر صاحب کا ہے کہ وہ اراکین اسمبلی وہ ان کے استعفے واپس ہوں گے کہ نہیں, وہ واپس آ سکتے ہیں نہیں. اسپیکر صاحب دے چکے فیصلہ اور وہ فیصلہ حتمی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کو کوئی کسی طرح کا بھی ایکسکیوز می حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے. بہرحال یہ تو ایک بڑا, میں نے آپ کو بتایا وولیٹائل ہفتہ یہ ہے اور اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے. دوسری جانب پولیٹیکلی عمران خان صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور آج توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سراج الحق سے ملیں گے, اور جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی اس لیے ملی ہے ساتھ کراچی کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر میئر کا جو الیکشن ہے. میں اپنے اگلے وی لاگ میں کسی میں آپ کو پوری جو پولیٹیکل کمپوزیشن ہے اس وقت کتنے وہاں پر ممبر ہیں اور کتنے ممبر چاہیے اور ہو کیا رہا ہے, پری پول ریگنگ کیسے ہے, سندھ حکومت کیسے ممبران کو اغوا کر رہی ہے, ان پر بوجھ ڈال رہی ہے, ان پر زور ڈال رہی ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن عمران خان کی سراج الحق صاحب سے ایک ملاقات آج متوقع ہے, غالباً یہ ملاقات لاہور میں ہوگی. عمران خان کے گھر کے سامنے پولیس نے باکسز نما وہ لوہے کے بنے ہوئے ڈبے پہنچائے ہیں جن کو میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ مورچے ہیں. 3 طرف سے وہ بند ہیں, ایک طرف سے وہ کھلے ہیں, لیکن لوہا ہے اور وہاں پر دھوپ بڑی شدید ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کڑکتی اس کڑی دھوپ میں وہاں پر لوہے کے بیچ میں وہ پولیس والا کیسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا. لیکن بہرحال یہ وہاں پر وہ انہوں نے رکھے ہیں اور بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ آمد و رفت کو روکا جائے, یعنی عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہے. لیکن جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ ابھی جو زمان پارک ہے یہ سارا کارڈنڈ آف ہے اور کسی کو آنے نہیں دیا جاتا, اسی لیے کوئی ورکر وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. اور خود عمران خان صاحب نے کہا ورکر سے جو وہاں پر موجود تھے کہ آپ چلے جائیں, اور ان سے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنی جان بچائیں, پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی بچائیں. زندہ رہیں گے تو پالیٹکس بھی کر سکیں گے, ووٹ بھی ڈال سکیں گے, احتجاج بھی کر سکیں گے. اور پھر دوسری طرف یہ بڑا کڑا پیرا ہے, تو اس لیے وہاں پہ ابھی لوگوں کی کوئی آمد و رفت نہیں ہے, اور نہ ہی عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کیونکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ان کارکنوں کے بہروپ میں یہ کسی کو بھیج دیں اسلحہ بردار کو اور پھر وہ کہیں کوئی ایسی کارروائی نہ کر دے. تو وہ جو لوگ وہاں پر جو وہ پولیس جو اپنے آپ کے کیمپ لگا رہی ہے یا اس طرح کے مورچہ نما باکسز جو لگا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اگر لوگ آئیں گے تو ان کو ڈرایا جا سکے. وہ کوئی عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے نہیں ہے, وہ صرف اس لیے کہ کوئی بڑا یہاں پر پھر کراؤڈ اکٹھا نہ ہو جائے, پھر کہیں جو اگر ہم باہر سے محاصرہ اٹھائیں تو یہاں پہ پھر لوگ نہ آ جائیں. تو عمران خان کی سیکیورٹی کے نام پر عمران خان کو ایک طرح سے نظر بند کرنے کی کوشش ہے. ایک یہ بھی چیز چل رہی ہے کہ شاید پبلک مینٹیننس آرڈر کے تحت جو عمران خان صاحب کا گھر ہے اسی کو ایک سب جیل قرار دے کے انہیں وہیں پر نظر بند کر دیا جائے, کیونکہ نہیں چاہتے حکومت کے عمران خان باہر نکلیں, جلسے کریں, جلوس کریں, اور اس سے کیونکہ جو ان پاپولیرٹی ہے پی ڈی ایم کی وہ ایکسپوز ہوتی ہے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے. اگلے وی لاگ تک مجھے اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی, اللہ نگہبان.